السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. تین بڑی خبریں آج کی. ایک اور بری خبر، آج پھر ہمارے ینگ میجر سپتان حیدر ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہو گئے. خوارجوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت لی. کل ہمارے لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے، ینگ میجر شہید ہوئے، نوجوان شہید ہوئے، اور اب گورنمنٹ کا ریئیکشن بڑا کلیئر آ گیا. آج نیشنل اسمبلی میں ڈیفنس منسٹر نے بڑی کلیئر کہا کہ جی بہت ہو گیا، انف از انف. پھر پرائم منسٹر نے بات کرتے ہوئے کیبنٹ کے ساتھ بھی کہا کہ بہت ہو گیا ہے، ناؤ وی ہیو ٹو پٹ دس تھنگ ٹو این اینڈ. اور آج میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ایک بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آنے والا ہے، جس میں بڑی کلیئر کٹ چیزیں آئیں گی کہ افغانستان کے ساتھ اب کیسے ڈیل ہوگا. اور یہ اس بیک ڈراپ میں بھی ہو رہا ہے کہ جب افغانستان کے فارن منسٹر امیر متقی صاحب انڈیا پہنچ گئے. پہلے آپ کو پتا ہے، پہلے وہ ماسکو فارمیٹ میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے انڈیا میں گئے ہیں، اور یہ 7 دن کا ان کا سرکاری دورہ ہے. متقی صاحب وہی آدمی ہیں جنہوں نے 2022 میں ایک بیان میں کہا تھا انڈیاز ہیلپ از مور دین ویلکم، اور بہت ان کے کافی تعلقات ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا کے لوگ، گورنمنٹ ان کو یہ بھی لالچ دے رہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹھیک چلیں، عورتوں کے معاملے میں تھوڑا سا کوئی لبرل وغیرہ شو کریں، تو ہم اپنے کاؤنسلر سٹیٹس جو ہے اس کو ایمبیسیڈوریل سٹیٹس پہ لے جائیں گے. اور جو آپ کے 34 پروونسز ہیں، ہم اس میں تمام میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ شروع کریں گے. یعنی کہ دے آر ٹرائنگ ٹو بائی دیئر لائلٹی، اور ان کو ایک اوپننگ مل رہی ہے کیونکہ پاکستان سے تعلقات بہت خراب ہیں، تو وہ اس میں اپنا اب اس وقت وزن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال دیٹ از ون آف دا تھنگس. بڑی خبر تو آپ سب کو پتہ ہے کہ غزہ کے اوپر ایگریمنٹ سائن ہو گیا. اگرچہ بمباری ابھی نہیں رکی، کل بھی بمباری ہوئی ہے. آج شام کو ہمارے تو 7 ساڑھے 7 بجے کا وقت تھا، ابھی تک اطلاعات نہیں آئی. ان کی گورنمنٹ سے، اس نے کیبنٹ سے اپنا اپروول لینا تھا نیتن یاہو نے اس ڈیل کا. جو ٹرمپ کے داماد ہیں جیریڈ کشنر، اور جو وٹکاف ہیں جو انوائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے لیے، وہ بھی اس وقت اسرائیل پہنچ گئے ہوئے ہیں. کیونکہ جو ان کا رائٹ ونگ فائنانس منسٹر ہیں، اس نے بڑا اسٹرانگ ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی ہم یہ لوگوں کو رہا کر رہے ہیں، اس میں حماس کے لیڈرز ہیں دوسرے، یہ آئندہ پھر جنگ لڑنی پڑے گی، ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے اس کی فیور میں. اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ کے پاس 13 سیٹس ہیں، شاید کشنر اور وہ اس کے لیے گئے ہیں. لیکن اصل جو پاکستان میں چل رہا ہے، آج الیکشن کمیشن نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ کیا. انہوں نے جو اگست کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی بیس پہ آج نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے، جس کے تحت جو پی ٹی آئی کے تمام ممبران ہیں، جو پی ٹی آئی آپ ان کے ممبران کہہ لیں، سنی کاؤنسل کہہ لیں، وٹ ایور، لیکن جو سرکاری 93 ممبرز ہیں وہ سارے آزاد ممبران ڈکلیئر کر دیے گئے. یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ سہیل آفریدی جو نامنی ہے عمران خان صاحب کے، اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے. بلکہ آج اطالعہ طاہر صاحب نے تو ایک پریس کانفرنس بھی کر دی جس میں انہوں نے کہا کہ کرمنل مائنڈڈ ذہن کے آدمی ہیں. خیبر سے ان کا تعلق ہے، خیبر کے اندر تیرا ویلی ہے، تیرا ویلی ڈرگس کا اڈا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کانفرنٹیشنز بھی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں وہاں پہ کانفرنٹیشن ہوئی، شہادتیں بھی ہوئیں، بہت سے خوارج مارے بھی گئے. تو خیال یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ادھر سے سہیل آفریدی کو سامنے لانا، جو مراد سعید کے بہت قریبی تعلق دار ہیں. تو امپریشن یہ آ رہا ہے کہ ایک ہارڈ لائن بہت زیادہ لے لی ہے عمران خان نے. محمود اچکزئی صاحب کو پہلے پارلیمنٹری لیڈر نیشنل اسمبلی میں، وہ بھی بڑی ہارڈ لائن ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود اسٹیبلشمنٹ. اب ادھر سہیل آفریدی، اور اس پہ ہی بات کریں گے کہ کیا یہ ایک بڑے کلیش کے لیے جا رہے ہیں. بیکاز اگر سہیل آفریدی سے آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ نومبر میں وہ کہہ دیں کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، یاد میں جو پچھلے نومبر کو ہوا تھا، ایک نیا کانفرنٹیشن ہو جائے. سو بہت سے ایشوز ہیں. نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کو بننے نہیں دے گی. بیکاز گورنر سرحد نے ابھی تک، کے پی نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس تو استعفیٰ ہی نہیں پہنچا. کیا یہ ٹائم یوز ہوگا گروپ بندیوں کے لیے؟ بیکاز وہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیا، وہ کہتے ہیں استعفیٰ ہم نے رات کو پہنچا دیا. گورنر صاحب کہتے ہیں مجھے استعفیٰ نہیں ملا. آج الیکشن کمیشن نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں. سو ایک عجیب قسم کی انٹرسٹنگ گھڑمسا پڑ گیا ہے. لیٹس سی، اس کی ویل ٹرائی ٹو میک سم سینس آف اٹ. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جاوید صاحب نے، نصرت بہت شکریہ. ہمیں امریکہ سے ڈاکٹر عادل نجم نے جوائن کیا ہوا ہے، پروفیسر پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی. مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، وہ بھی آج کل لنڈن پہنچے ہوئے. مظہر صاحب سویٹر پہن کے بیٹھے ہوئے. مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ منیر فاروق ہیں، سینئر جرنلسٹ. آپ سب کا بہت شکریہ. میں کوئکلی ذرا 2-3 سوال ڈاکٹر عادل سے کر لوں، انہوں نے پھر کسی میٹنگ میں جانا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ویری کوئکلی، کیا یہ ہو جائے گا آج؟ بیکاز نیتن یاہو تو نہیں ہل سکتا ٹرمپ کے بغیر. کشنر بھی پہنچ گیا ہے، وٹکاف بھی پہنچا ہوا ہے، ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ویکینڈ پہ میں بھی پہنچ رہا ہوں. سو وہ ہو تو جائے گا، نظر تو یہ آ رہا ہے. اور آج تو شادیانے بھی بجا رہے تھے سارے پیلسٹینینز وہاں پہ.
یہ آنے والے دنوں میں کیسے رکے گا اسرائیل جو پہلے سرجیکل سٹرائکس کرتا ہے، کل کو کہے گا جی وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ سیل تھا تو ویسٹ بینک میں بھی ہٹ کرتا ہے، یہاں کرتا ہے، وہ چیزیں بھی کلیئر نہیں ہیں. مالک صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست پینل بٹھایا ہوا ہے، دے نو بیٹر دین می ان ساری باتوں پہ. میری آج کے دن کی گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ٹرمپ صاحب کے بارے میں میرے ویوز بھی، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے خیال میں اس جو نیگوسیشن کہاں جاتی ہے. آئی ہیو ناٹ بین ویری آپٹمسٹک، لیکن جب یہ خبر آئی تو دل کو ایک تھوڑی سی ہیومن لیول پہ کم از کم تسکین یہ ہوئی کہ یار کوئی قدم چاہے وہ جتنا ہی چھوٹا ہے آگے ہوا تو ہے، اور اس قدم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی قتل، غارت، بربریت ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں. سو ایک طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، چاہے وہ ٹرمپ صاحب کے اپنے مقاصد کے لیے ہو، کیونکہ پرسوں جو ہے جمعے کو نوبیل ایوارڈ، کل بلکہ جمعے کو نوبیل ایوارڈ اناؤنس ہونا ہے تو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا اس سے پہلے اناؤنس کرو، اس سے پہلے اناؤنس کرو، واٹ ایور اٹ از، لیکن دیر از سم تھنگ. سو ایٹ اے ہیومن لیول اگر گولیاں چلنی کچھ دیر کے لیے بھی بند ہوتی ہیں تو وہ اچھی چیز ہے، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن ایز یو سیڈ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کسی چیز پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کا اپنا بیان جو ہے وہ ان کے بیان کے حساب سے بھی بہت ہی انکلیئر ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے، کوئی بہتری ہوئی ہے. اس بہتری کی صورت کیا ہے یہ اب ہم نے دیکھنی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسرائیلی پارلیمنٹ جو ہے ان کی کیبنٹ اور پھر پارلیمنٹ اپروول دیتی ہے، پروبیبلی یس. وہ اف بٹ یہ وہ کریں گے، لیکن وہ دے دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، میں اس کو اینالائز ہی اگر کرنا ہے تو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں صرف گزارش کر دیتا ہوں. پچھلے 24 گھنٹے میں 10 فلسطینی قتل ہوئے. سو کیا سیز فائر ہوگا؟ کیا وہ حقیقی سیز فائر ہوگا؟ نیتن یاہو کی ابھی تک ہمیں ایسی کوئی وہ نہیں نظر آئی. ول ٹرمپ بی ایبل ٹو پش اٹ؟ اب ان اے وے کارڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہے کہ وہ کتنا دباؤ لگاتے ہیں نیتن یاہو پہ. دوسرا میں آپ کو یاد دلاؤں گا، پچھلے سال مئی میں 1.5 سال پہلے آج جو چیز ہوئی ہے نا، جو فرسٹ فیز جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ بالکل وہی پلان ہے جو پچھلے سال مئی میں بائیڈن نے دیا تھا. حماس اس پہ تب بھی تیار تھی. انسانی لیول پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کتنی جانیں، کتنا قتل، کتنی بربریت اگر اس وقت نیتن یاہو کو پش کیا جاتا امریکہ کی طرف سے تو وہ رکا جا سکتا تھا. ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ بیسکلی آج جو ہوا ہے وہ ایک ہاسٹیج ڈیل ہے. ہم نے پہلے بھی 2-3 دیکھی ہے نا، جس میں حماس نے کچھ ہاسٹیج چھوڑ دیے، اسرائیل نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جیل سے. تو آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ تو اسی حد تک ہے، اس کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن آج کے دن میں آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ اس وقت کم از کم ٹرمپ نے اپنا پرسنل جو کیشے ہے، چاہے جس بڑھتی وجہ سے بھی ہے، وہ اس پہ اتنا لگا دیا ہے کہ اف دیر از اے سائن آف ہوپ وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو پہ ایک شاید چیک ہو سکے جو ٹرمپ صاحب کا پرسنل ایگو ہے اس کی وجہ سے. اب وہ کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے کچھ دن میں ہو جائے گا. اچھا، ویری کوئکلی آن افغانستان. ابھی پچھلے دنوں کچھ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی تھی تو وہاں میں نے سوال کیا تھا متقی کے اوپر سے، لیکن مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی. مجھے جواب اس قسم کا ملا کہ ٹھیک ہے، جس نے جس کو ملنا ہے ملے، ہم کسی کو ملنے سے منع نہیں کرتے، ہمارے پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن کیا یہ اتنا انسگنیفیکنٹ ٹرپ ہے؟ بیکاز جس نہش پہ ہمارے تعلقات پہنچ گئے افغانستان سے، اور یہ جو پالیسی بہت ہارڈ لائن پالیسی آ رہی ہے اور اس پہ اب نو ہولڈز بارڈ والی ہم طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں چوز بٹوین طالبان اور ہمارے درمیان میں تمہیں چوز کرنا پڑے گا. بڑا سویر ایکشن آ رہے ہیں، اشاعتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ان 24 آورز آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس مہینے بہت بڑھ گیا ہے. انڈیا کا یہ ٹرپ کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگین جو آپ کی گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر مچ مور کوالیفائڈ دین می، لیکن گلوبل پیمانے پہ میرے خیال میں جو آپ کو جواب دیا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی جواب دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ اول تو کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ سگنیفیکنٹ تو ضرور ہے، لیکن اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس وقت جو افراتفری ہے دنیا کی، اس میں ہر پلیئر جو ہے وہ اپنی وہ بچا رہا ہے نا، اپنی کرسی بکتے ہیں نا آپ، جب وہ بچوں کی گیم ہوتی ہے جس میں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی نظر ہر کرسی پہ ہوتی ہے کہ میں کدھر بیٹھ سکتا ہوں، کدھر سے اٹھ سکتا ہوں، کون میرا یار ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا. سو وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ افغانستان ایسا نہیں کرے گا. سو بوتھ فار افغانستان اینڈ فار بھارت
اس میں میرے خیال میں کوئی سرپرائز نہیں ہونی چاہیے، کہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو فیٹ کرے اور اس کو جو ہے وہ اس کی ہاسپٹیلٹی کرے اور اس کو یہ آئیڈیاز دے، لیکن نہ میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ صرف اس ایک کی وجہ سے آپ کی پورے کے پورا جو خطہ ہے وہ چینج ہو جائے گا. آئی ایم شیور کہ رشیا جو ہے وہ بھی افغانستان کو پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چین نے بھی، ہم نے دیکھا پاکستان کی اس وقت بہت کشیدگی ہے لیکن دیٹ ول کنٹینیو. سو آئی تھنک یہ جو وہ ہے ان اے وے اس وقت مارکیٹ پلیس میں افغانستان جو ہے اس کا ایک انٹرسٹ ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کبھی ہمارا بھی ہو جاتا تھا کہ ڈفرینٹ پلیئرز آپ پہ فوکس کر رہے ہیں. سو اس کو متقی صاحب آپ کیسے یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس میں کیا ہونا چاہیے. کیا اس سے گڈ طالبان بیڈ طالبان جو ہے اس کی ڈیفینیشن بھارت کے لیے اور افغانستان کے لیے چینج ہو جائے گی؟ کہ اس کیا ہمارے اوپر پاکستان میں تو کلیئر ہو گیا نو طالبان. پاکستان میں ایگزیکٹلی. ہاں. سو یہ جو بیسکلی یہ جو شفٹنگ لینڈسکیپ ہے یہ میرے خیال میں اس کا حصہ ہے. مائی اون سینس ہیز بین کہ سچی بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال شاید یہ تھا کہ اب تک افغانستان کو کسی نہ کسی طرح تسلیم کر لیا جائے گا مختلف ممالک سے. آئی واز رانگ. لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ بیسکلی ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ایک آدھ پھر کرے گا اور اس کے بعد آپ کو مل سر پہلے اپنی حرکتیں تو ٹھیک کرے نا افغانستان، پھر دیکھیں گے. نہیں بٹ دا تھنگ از کہ وہ آؤٹ آف لوپ ہونے میں جو ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے باقیوں کا بھی، کیونکہ دین یو کین ایکٹ ٹوٹل روگ ایکٹر. لیکن پاکستان کو گہری نظر رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اٹ از انسگنیفیکنٹ اور نہ ہی ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ انڈیا ول ناٹ بی دی اونلی ون فائٹنگ افغانستان. ڈاکٹر عادل نجم، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ایز آلویز، کائنڈ آف یو. پھر جب آ جاتے ہیں پاکستان پہ، پشاور میں کیا ہو رہا ہے؟ بننے دیا جائے گا؟ بیکاز آج بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے. آج ہی الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے، سارے فری ہیں، سارے آزاد ہیں، آزاد پنچھی ہیں. تو اب اگر کوئی جڑے، مجھے یاد ہے گنڈا پور صاحب نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں بڑے مسئلے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، 22 لوگ ریزگنیشنز لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ، تو وہ چلے جائیں گے، بڑا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اب گورنر صاحب کو استعفیٰ نہیں ملا، اس نے کہہ دیا، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ آزاد ہیں. اب انفارمیشن منسٹر نے کہہ دیا کرمنل مائنڈ سیٹ کے، تو بہت کلیش ہوگا. انہوں نے اپنا سیکرٹری جنرل صاحب نے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کل راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ ایک ہی ان سے ایکسپیکٹڈ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ بلکہ سن لیں، سب کی یادداشت تازہ ہو جائے گی. ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے، اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے. ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے. دور رکھیں گے، نئی پالیسی مانگتے. وہاں روز شہادتیں ہو رہی ہیں، فوج کا، گورنمنٹ کا پیمانہ ختم ہو گیا ہوا ہے. پہلے تو بتائیں آپ کے خیال میں سہیل آفریدی ہو جائیں گے الیکٹ؟ دیکھو بھیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ابھی کھانے پہ بلایا ہوا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے سب کو. اور یہ جہاں تک یہ استعفیٰ ملا یا نہیں ملا، وہ یہ کہ ٹویٹ وغیرہ استعفیٰ نہیں ہوتا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ علی امین گنڈا پور ابھی بھی اگر آپ آئین کے ہی اسٹل دا سی ایم، ہی اسٹل دا سی ایم. لیکن ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے کہا ہے کہ ہم نے دے دیا ہے، وہاں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں گورنر ہاؤس. یار تو اس کی کوئی رسید وغیرہ کوئی یہ نہیں کہ ڈائری نمبر یہ وہ ہونی چاہیے، وہ ایک خامخواہ کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف 8 آدمی غائب تھے ایم پی ایز میں سے، اور وہ ایم پی ایز بیرون ملک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا جو یہ تاثر دیتا کہ ہم ایک ایسا وزیر اعلیٰ لگا رہے ہیں جو وفاقی حکومت کی پالیسی کو چیلنج کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ انہیں چارج لینے دیں خوش دلی کے ساتھ. یہ 1990 کا زمانہ نہیں ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے بندے توڑ کر 90s میں یہی ہوتا رہا نا. تو
آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی گم، اور رزلٹ پھر یہ ہوا کہ ایونچولی یعنی پرویز مشرف صاحب کے 9 سال آپ کو گزرنا پڑے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو بخیر و خوبی بغیر کچھ کی ہوگا جی موسٹ ویلکم، جوان سال پہلی مرتبہ ایک بندہ یعنی کہ اسمبلی پہنچا ہے اور اس کو بنا دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل کے پاس آج کل کے مسائل ہیں، ہماری سب کی نسل خراب ہو گئی، سو لیٹ ہم ٹیک اوور۔ اور وہ جب ٹیک اوور کرتے اور ٹیک اوور کے بعد ان کی اپروچ یہ ہوتی کہ وہ قدم قدم پر وفاقی حکومت کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو آپ کسی کو پرووائڈ تو کریں نا وہ اسپیس کہ وہ آپ کو کاز دے۔ آپ تو اس وقت ان کو کاز دے رہے ہیں۔ اب تو آپ نے ان کو ایجنڈا دے دیا کہ یہ ایجنڈے پہ لا رہے ہیں ہم ان کو۔ نہیں بابو، اب تو یہ ہے کہ آپ ان کو کاز دے رہے ہیں نا تحریک انصاف کو، کہ آپ ان کے نامزد کردہ شخص کے انتخاب میں رکاوٹ ڈالتے نظر آ رہے ہیں خلق خدا کے لیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو بجائے اس میں وقت ضائع کرنے کے کہیں کہ جی بسم اللہ، موسٹ ویلکم، دس از یور پارٹی، یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹیک اوور، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرض کرو کہ آپ کے پاس یہ انٹیلیجنس موجود ہے کہ فلاں مطلوبہ دہشت گرد یہاں موجود ہے، اور آپ کے پاس کیپیسٹی انفارمیشن سالڈ، تو اس کو پروونشل گورنمنٹ کیسے روک سکتی ہے؟ if you want to arrest me if I am top most wanted type۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خواہ کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ منیب، ڈو یو شیئر دس ویو پوائنٹ کے جو ریاکشن آ رہا ہے، بیکاز جو اس وقت ٹیررزم کا ایشو بن گیا، اب ٹیررزم سینونیمس ہو گیا افغانستان کے ساتھ پاکستان میں۔ ہم کہتے ہیں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، چاہے بی ایل اے ہو چاہے طالبان ہو، ان کی سیف ہیونز افغانستان میں ہے، فنڈنگ انڈیا کی اس کے تھرو آ رہی ہے۔ سو اب افغانستان از ناٹ ایک ایشو نہیں ہے، اب ٹیررزم کے ساتھ اس کو ایکویٹ ہو گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہارڈ لائن اپروچ نظر آتی ہے۔ یہ مراد سعید کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، ان کو کیبنٹ میں لانے میں، ان کو سب کچھ کرنے میں مراد سعید کا جو پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ گروپ ہے۔ تو اچھک صاحب نیشنل اسمبلی میں، مراد سعید کے دوست یہاں پہ، ان کو ایجنڈا یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا۔ تو کیا خان صاحب بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے میرے سے بات کریں، اگر بات نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر سڑکوں پہ اور گرمی آئے، بیکاز ون ون ہے نا۔ اگر آپ ان کو بننے سے روکتے ہیں تب بھی انتشار ہوگا کہ جی ہماری اتنی میجورٹی تھی، انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی۔ اگر وہ بن جاتے ہیں اور کلیش ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور اسلام آباد سے، پھر بھی اٹس اے ون ون۔ تو اس لحاظ سے تو یہ پھر بڑی بہترین پولیٹیکل موو نہیں ہوگی عمران خان کی۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ذہنی کیفیت کیا ہوگی، آج وہ واقعی بہت خوش ہوں گے، اس لیے کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی اگر ان تک کسی نے خبر پہنچا دی کہ ایک تو یہ کہ وفاقی حکومت کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے بڑی، ان کو بھی غصہ آئے گا، تو میرا پرپس تو سرو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا if you look at the bigger picture، دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو صورتحال بن چکی ہے، آپ سہیل آفریدی سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ پارٹی کے ورکرز نے اگر گنڈا پور صاحب کو جوتے دکھائے تھے تو اس لیے نہیں دکھائے تھے کہ انہوں نے وہاں پر کوئی گورننس اچھی نہیں کی یا وہاں پر مسائل حل نہیں کیے، انہوں نے اس لیے کیا کہ بھائی آپ کمپرومائز ہو گئے، آپ نے عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے، آپ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے۔ اب اگر تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے سہیل آفریدی سے، تو یہ تو ان کے لیے بھی ایک میزریبل فیلئر ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی شاہ جی نے فرمایا اور درست کہا کہ آپ نے خواہ ایک مباد دے دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ بھئی ہمارا تو جو وزیر اعلیٰ آ رہا ہے وہ تو آپ کے خلاف ہوگا، آپ کی سٹیٹ پالیسی کے۔ دیکھیے جو ابھی آپ نے نقشہ کھینچا ہے، جو کل کورس کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا جو اعلامیہ آیا، نہ ہمیں although وہ ایونٹ آئسولیشن میں ہوتا ہے لیکن اس کے اعلامیے کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ سو with this going on، اگر عمران خان صاحب کی سوچ یہ بھی ہے، اور جو بھی جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہوگا اس کی سوچ یہی ہوگی کہ بھئی اگر میرا کچھ بھلا نہیں ہو پا رہا تو میں دوسرے کا کچھ بگاڑوں تو صحیح۔ عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت اس وقت یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی گنڈا پور کو تو میں جو بھی کہہ رہا تھا وہ میری بات مان نہیں رہا تھا، وہ اٹیمپٹس کر کے دیکھ لیں، کچھ ہو نہیں پایا، سڑک گرم نہیں ہوئی،
کوئی بندے نہیں اکٹھے ہوئے, کوئی کمپرومائز قسم کا وہ اینٹی ایک بن چکا تھا, تو وائی ناٹ ٹو برنگ somebody else کے جو میرے لیے آل آؤٹ جائے, اور پھر چاہے لڑائی ہو, جھگڑا ہو, جو مرضی ہو, چاہے وہ کہے جی کہ میں نے اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا, میں نے وفاق کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا, اور کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو سو بی اٹ. اور وہ اس بات کو کرتے کرتے, اگر آپ ان کی پچھلی مہینے ڈیٹ کی ٹویٹس دیکھیں, وہ پختون نیشنلزم جو ہے اس کو ٹیپ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے وہ اپنا وہ ایک ان کے لیے فیڈنگ گراؤنڈ ہے, اس کو وہ اس لیے ابھار رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے اپنے لوگ. آئی تھنک لائن کٹ گئی ان کی, چلیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر بہت جی آواز آ رہی ہے, جی آ رہی منیب جی وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ وہ جو اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں اب فوج میں شہادتیں ہو رہی ہیں. آج بھی میجر سبتین ینگ آفیسر ان کی شہادت ہوئی, کل لیفٹیننٹ کرنل تھے, ایک میجر تھے, بہت ینگ آفیسر جن کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کی سٹیٹ تو اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی قسم کی نانسنس نہ پہلے برداشت کر رہی تھی, اور اب تو بہت ہی زیادہ کلیئرٹی ہے اس کے اندر. سو اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ لڑائی ہوگی تو آئی تھنک لڑائی کا نتیجہ پھر میرے خیال میں ہم سیفلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. مالک صاحب اب نا مظہر اسی بات پہ مجھے آپ کے بھی 2 سینٹس چاہیے کہ جو ٹائمنگ ہے کیا بہت زیادہ اس کا بلو بیک بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو آج الیکشن کمیشن نے آج کیا ہے فیصلہ, یہ اگست کا فیصلہ تھا کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, اس پہ آج نوٹیفیکیشن آیا کہ تمام ممبر آزاد ہیں. کیا اس کا لنک ہے کوئی جو اب الیکشن ہونا ہے چیف منسٹر کا, ونس فارمل ہو جائے ان کا ریزگنیشن گنڈاپور صاحب کا, کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ ایک آئزولیشن میں بات ہے؟ نہیں مالک, میرا خیال ہے یہ بڑی لڑائی کا حصہ ہے, اور بڑی لڑائی کا حصے کے معنی یہ ہوئے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دینا, اور پی ٹی آئی کے اینڈ پر کہ اب ہمیں بڑی لڑائی لڑنی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں جو تحریک انصاف بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بیٹل فیلڈ بنانا تھا پنجاب کو, اور بیٹل فیلڈ بنا دیا انہوں نے خیبر پختونخوا کو, جہاں ان کی حکومت ہے. یعنی اپنی حکومت کو سنبھالنے کے بجائے وہ اس نہج پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. وہاں جو زیادہ ڈینجرس سینیریو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال ہے, افغانستان میں جو طالبان سے پاکستان کے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں ایک ہیڈ لیس گورنمنٹ رہتی ہے, ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جو ایک طرف تصادم کی راہ اختیار کر رہی ہو وفاق کے ساتھ, اور یا وفاق بھی آپ حکومت بھی چھوڑ دیں, تو اس وقت تو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے, گورنمنٹ تو کہیں فگر آؤٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو سینیریو ایمرج ہو کے آ رہا ہے کہ اس میں تو اگر گورننس بھی نہیں رہی, پولیس بھی نہیں رہی, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے بیک ٹو ورس چلی جائے گی, تو اس چیز کا پوری طرح امکان موجود ہے کہ تحریک انصاف وہاں گورنمنٹ لوز کر جائے. چلیں گورنمنٹ لوز کرنے کی صورت میں آپ کے پاس ایک اسٹرانگ مظلومیت کا کارڈ ہوگا, لیکن مظلومیت کا کارڈ تو آلریڈی آپ کے پاس ہے کہ آپ کا ایک لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اور اس لیڈر کو رہائی کے لیے اب تک کوئی آپ افیکٹو تحریک نہیں چلا پا رہے. اس لیے یہ تحریک انصاف کے لیے میرا خیال ہے, کیونکہ اب پنجاب میں تو کچھ ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آ رہی. پنجاب میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی وہ کرتی ہوگی, پولیس ایکشن بھی ہوتا ہوگا, لیکن ایک جماعت ہے, اور جماعت نے چیلنج کرنا تھا نون لیگ کو, جماعت نے چیلنج کرنا تھا سندھ میں پیپلز پارٹی کو. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر منوورنگ ہو بھی اور لیٹ سے گورنمنٹ گر جائے, فار ایگزامپل نہ بننے دیا جائے سہیل آفریدی کو, تو اس کا مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوگا عمران خان کو؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ لانگ ٹرم یا مڈ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا. خیبر پختونخوا میں ہی موومنٹ میں ایک سٹریٹ تو گرم تو ہوگی نا, اس پہ غصے ابال تو آئے گا. ابھی تو ایک ٹھنڈا سا سٹیٹس کو ہو گیا ہے نا, ایک سینس آف ریزگنیشن ہے. ہاں مالک, لیکن یہ لڑائی تو پھر آپ اپنی ہی جہاں آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ اس لڑائی کو وہاں لے آئے ہیں. یہ لڑائی تو آپ نے پنجاب میں لڑنی تھی, یہ لڑائی تو آپ نے اسلام آباد میں لڑنی تھی. یہ بھی تو ہو سکتا نا وہ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے پھیل جائے گی. نہیں تو اب یہ تو ایک ایسا رسک ہے
کہ جو پچھلے 2.5 سال میں ہمیں نظر نہیں آیا کہ آپ دیکھیں نا نومبر میں جس نومبر کی آپ برسی منانے جا رہے ہیں اس نومبر میں جو بھی ہوا ہے اس کا دوسرے دن رد عمل مجھے خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کے بعد 27 یا 28 نومبر کو خیبر پختونخوا بالکل نارمل تھا, وہ تو شٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا. اس طرح باقی پاکستان میں تو یہ جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے اس میں جو بڑی لڑائی اس وقت لڑائی جا رہی ہے جو گورنمنٹ یا آرمی اور طالبان والی صورتحال ہے, افغانستان کی صورتحال ہے, انڈیا جس طرح اس کو دیکھ رہا ہے اس کی صورتحال ہے, بلوچستان آپ کے سامنے ہے. ایک ایسی سچویشن میں ایک ایسے صوبے میں جہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, علی امین گنڈاپور کیا چاہ رہے ہوں گے؟ علی امین گنڈاپور ایک اسموتھ گورنمنٹ چاہ رہے ہوں گے, لیکن ایک اسموتھ کے گورنمنٹ چلتی رہے, پروونشل گورنمنٹ چلتی رہے, اس سے زیادہ علی امین گنڈاپور اور کیا چاہ رہے ہوں گے. لیکن باقی جگہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کیوں نہیں ہے تحریک انصاف کی؟ ٹھیک ہے, اس میں بات کرتے ہیں, اس میں نظر آتے ہیں. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد آ کے اگین میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کی نامینیشن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور کیوں اتنی کنٹروورشل ہے اور کیوں اس کا ایک لانگ ٹرم اثر کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے علاوہ عمران خان صاحب کے اپنے مستقبل پہ. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. دوسرا صاحب یہ بتائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ شاید ان کے جانے سے بڑی خبر بن گئی ہے سہیل آفریدی کے آنے کی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس کا جب اعلامیہ آیا اس میں 3 لائنز بڑی انٹرسٹنگ تھیں جہاں انہوں نے کہا کہ جی ایک نیکسس ہے ٹیررزم کا, کرائم کا اور پولیٹیکل پیٹرنیج کا. یہ ملک کی سیکیورٹی اور تمام ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کے لیے خطرہ ہے, کسی قیمت پہ اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا. اور پھر اینڈ تھا کم واٹ میں, چاہے جو مرضی ہو جائے. جس بیک گراؤنڈ بریفنگ کی میں بات کر رہا تھا وہاں پہ بھی کچھ ایسے خیالات تھے. تو جب ایک سوال ہوا کسی نے کیا کہ کون سی پارٹی کر رہی ہے, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کس کے لوگ ہیں؟ تو بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا. انہوں نے کہا جی لوکل لیول پہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان علاقوں میں وہ سارے انوالوڈ ہیں اور وہیں سے وہ پیسے بھی ملتے ہیں, سب کو ملتے ہیں, سیاست بھی چل رہی ہے, بدماشی بھی چل رہی ہے. اب یہ خیبر سے آئے ہیں اور وہاں کا اس بریفنگ میں بھی خیبر پہ بار بار بات ہو رہی تھی, تیرا کے اندر ڈرگز امپائر پوری اور جس طرح سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں سے آتے ہیں تو اگر اس سوچ کے ساتھ بھی آپ جوڑیں کہ جی یہ پولیٹیکل پیٹرنیج کا حصہ ہوں گے, ڈرگ ٹریڈ کا سب کچھ, تو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کتنی یہ سیریسنس آ گئی ہے. میں صرف سوال میرے پہلے 2 یہ ہیں. کل میں شیر افضل مروت کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آج جو شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ لیفٹنٹ کرنل صاحب کی, میجر کی اور باقیوں کی, اس سے دیٹ واز دا تھنگ جس نے ٹریگر کیا کہ عمران خان نے کہا بس بہت لوگ شہید ہو گئے ہیں, یہ پالیسی غلط ہے, اس لیے میں اپنا چیف منسٹر بدل رہا ہوں بیکاز وہ اس پالیسی پہ نہیں چل رہا تھا. یہ ان کا تھا. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جب خان صاحب کو جا کے کہا گنڈاپور صاحب نے کہ جی آپ کی فیملی کی انوالومنٹ کی وجہ سے 1.5 سال تو آپ باہر نہیں آتے, تو اس دن خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے باہر نہیں لا سکتے تو آپ فارغ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب نئے چیف منسٹر پہ 2 پریشرز ہیں, وہ کیا کرے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو, وہ کیا کرے کہ چیزیں موبلائز ہوں. پہلا, میں آپ کا ایک پروگرام سن رہا تھا, آپ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ ہو سکتا ہے اپنا وہ شو کرنے کے لیے 25 نومبر کو 24 کو اسلام آباد کا رخ کر لیں. اگر وہ ہوتا ہے ایک کلیش ہو سکتا ہے, کیا اس سے خان صاحب کی رہائی اور مشکل نہیں ہو جائے گی؟ اور سیکنڈلی جہاں اتنا کلیئر ہے کہ پولیٹیکل پیٹرنیج اور ٹیررزم کا نیکسس نہیں برداشت ہوگا, وہاں پہ پھر اتنی کنٹروورشل نامینیشن کا نقصان تو ہمیں نظر آتا ہے. فائدہ کیا ہے خان صاحب؟ یہ دیکھیے نا, بات سنیں میری, ہم اور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں obviously, اور نامزد کرنے والے کسی اور پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی ایک بڑے اہم آدمی کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ جی آپ گنڈاپور کو نہ ہٹائیے, بہت نقصان ہوگا, ہمارے 22 بنتے تو پتہ نہیں پہلے ہی جا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو سیدھے سادے لفظوں میں بغیر سنے ہوئے اڈیالہ کے باسی نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, کم وٹ میں رین اور شائن, سہیل اقبال ہیز ٹو بی, دونوں طرف کم وٹ میں آ گیا. ٹھیک, آئی تھنک کہ بنیادی طور پر ان کا
وہاں بیٹھے ہوئے آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ جی آج کل سو کالڈ وہ دو باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یار محمود غزنوی کی طرح آپ حملے جاری رکھو. اس نے سومناتھ میں 17 حملوں کے بعد جو ہے پھر کی تھی. گنڈا پور 3 کے بعد بس ہو گئے. اچھا اس میں ان کا یہ انالیسز ہے جو انہوں نے کچھ لوگوں سے شیئر کیا ہے اور دور دراز سے ہمیں پہنچا کہ جی ایک وار فٹیگ دوسری طرف بھی ہوتی ہے, یہ ایک فریق کی تو نہیں ہوتی. بہرحال جب وہ آ رہے ہوتے ہیں کنٹینر لگ جاتے ہیں, سڑکیں اسلام آباد کی بند ہوتی ہیں, پیپل فیل انکمفرٹیبل اباؤٹ اٹ اینڈ اپیرنٹلی آپ کا آئین جو ہے وہ اب گورنر رول لگانا اور ایک پروونشل گورنمنٹ کو ڈسمس کرنا کافی مشکل بناتا ہے. یہ پلان ہے ان کا آنے کا 24 نومبر کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہے کہ جی اس دفعہ جو ہے وہ برسی منائی جائے اس سال کی, کیونکہ ان کی ایک تقریر بہت زیادہ ان کے چاہنے والے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ, کیونکہ دیکھو نا جیسے ابھی یعنی مظہر نے ایک بات کہی کہ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گنڈا پور صاحب جب یہ پتہ نہیں کتنے اضلاع سے گھومتے ہوئے جب یہ نمودار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سینکڑوں لاشیں گرائی گئی ہیں. اب سینکڑوں لاشیں گرائے جانے کے بعد ان صاحب کی کے پی میں ریاکشن کیوں نہیں آیا؟ ریاکشن تو نہیں آیا, لیکن ان کی تقریر تھی کہ جی یہ کیسی حکومت ہے جو ہمیں ہماری ہی لاشیں نہیں دے رہی. تو فرض تو گنڈا پور کا تھا نا کہ سینکڑوں کا لفظ تو آپ نے استعمال کیا, تو آپ ان سینکڑوں گھروں میں جا کر ہی ایک پیغام دے سکتے تھے. تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کو گڑبڑ نہ کیا جائے. افغانستان کی صورت نہیں, نیا سوال اور ہے, اگر 24 کو آتے ہیں ایک نیا کلیش ہوتا ہے, اس کا خاص صاحب کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نقصان ہوگا, لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی کیوں کاز انہیں پرووائڈ کر دیا جائے. ان کو یہ کاز کیوں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا نیا, آپ کے بانی کا, آپ کے قائد کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ کیوں آپ یہ کاز دے رہے ہیں؟ اگر کل پالیسی بیان کل یا پرسوں نصرت صاحب بہت بڑا پالیسی بیان آ جاتا ہے, یار یہ پالیسی بیان تو نہیں آیا, سوری وزیر دفاع صاحب آپ کے نہیں, میں ایک اور پالیسی بیان کی بات کر رہا ہوں جو آنے لگا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اطلاع کی بیس پہ ایک اور اعلیٰ سطحی وفد کابل جائے گا. نہیں, وہ انہوں نے کہا تھا, وہ نہیں, وہ آج کہا ہے نا قومی اسمبلی میں, مشورہ دیا تھا کہ 1-2 دن میں چلا جائے, بیکاز اسی لیے میں بتا رہا ہوں نا 36 سے 48 گھنٹے میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کلیئرلی آ رہی ہے, بڑی کیٹیگوریکل. تو اس کا اس سے کانفلکٹ میرا نہیں خیال کہ افورڈ کرتا ہے اسلام آباد پنڈی کے کوئی ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہو کے پی میں. تو وہ بہتر ہے وہ آ جائے, تو اس کے بعد دیکھیے اگر یہ بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ سسٹم کا حصہ بنے گا نا, سسٹم سے باہر تو نہیں رہے گا. اب اس کے سامنے رکھیں گے کہ برادر ملت یہ حالات ہیں, اب ناؤ میک یور پک. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایڈونچرزم کریں تو دین یو ول بی ہیونگ دا کاسٹ نا. منیب یا فٹیگ پہ بات کریں, جو نصرت صاحب نے بات کی ہے کہ وار فٹیگ دونوں طرف ہوتی ہے, دوسری طرف کوئی فٹیگ ہے؟ فرینکلی مالک صاحب, کل جب میں نے آبویسلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی تو بہت سی جگہوں سے آپ کوشش کرتے ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کی, تو ایک تو وہاں پر جو سچویشن تھی اس میں ایک غصے کا ایلیمنٹ تو تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ گنڈا پور صاحب کے لیے بھی کوئی لو لاسٹ نہیں تھا, ایوری بڈی واز ہیپی کہ ہی واز میکنگ دا بیسٹ آف تھنگز ان کے پی, لیکن آبویسلی وہ ایک ٹیمڈ ہارس بن چکے تھے, الاؤ می ٹو سے معذرت کے ساتھ. لیکن جو ان کے بارے میں تھا وہ تو ایک بڑی لمبی چارج شیٹ کہ آپ ایک اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے شخص کو اگر آپ اقتدار دینا چاہتے ہیں تو پھر تو ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کیئرفلی کہ بہت سے لوگ آتے ہیں آبویسلی بہت سارے بڑے ایجنڈاز کے ساتھ, لیکن وہ ٹیم ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پر حالات ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے, لیکن کوشچن مارک اس چیز کے اوپر ضرور تھا کہ پتہ نہیں یہ الیکٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا ابھی تک, شاید شاہ جی کے پاس ہو, وہ بہت انفارمڈ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا گروپ بن گیا ہو جو
چیزیں ساور کر سکتا ہوں. دیکھیے اپنی اٹیمپٹ تو کر لی گئی ہے نا کہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحت جاری کروا دی گئی ہے, بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو اٹیمپٹ تو ایک اٹس اے فٹ کہ جی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے یہ اسموتھ سیلنگ نہ ہو. بٹ وہاں پر ایک غصے کا ایلیمنٹ موجود ہے اور اس حد تک کلیئرٹی ہے کہ کوئی نان سینس ٹائپ بیہیویئر برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک تعلق اس چیز سے بھی ہے مالک صاحب, آئی تھنک آپ کے پاس یا شاہ جی کے پاس, مدن صاحب کے پاس بڑا ایکسپیرینس بھی ہے. جب پاور پیک کر رہی ہو کسی ایک سائڈ پر اور آپ کے پاس کیپٹل بھی ہو کہ یو کین پف اپ یور چیسٹ اینڈ سے کہ ہم تگڑے ہیں بڑے, اور دوسری سائڈ تگڑی ہے اس وقت ان ایوری وچ وے, تو پھر نیگوسیشن نہیں ہوتی, پھر کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ دبا بھی سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے چیزیں بھی کروا سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی اتنی سینس آف ارجنسی نہیں ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہمارا ریسپانس بھی اتنا ہی بیلیجرنٹ ہوگا. مظہر صاحب آپ نے بڑی دیکھی ہیں تحریکیں, یہ مجھے بتائیں کہ عام خیال سب کا یہی ہے کہ جو علیمہ خان کو اور ان کا جھگڑا ایک اس حد تک چلا گیا کہ اب ان کو دونوں میں کرنا پڑا. ابھی تھوڑا سا ہم سن بھی رہے ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ان پہ بہت کیسز بن گئے ہیں, علیمہ خان پہ گرفتاری کے لیے آج بھی ٹیم آئی ہوئی تھی, تو اب جو ان کی دوسری ہمشیرہ ہیں وہ بیان ان کا دیا کریں گی. تو ہو سکتا ہے خان صاحب کا لگتا ہے امپریشن یہ دیا ٹھیک ہے گنڈا پور از گون آلسو, علیمہ بی بی از گون آلسو, میں نے دونوں کو سائڈ پہ کر دیا ہے, لیکن وہ سب کچھ ہے. کیا اس وقت وائس پولیٹیکل موو تھی گنڈا پور کو ہٹانا کہ کچھ گنڈا پور صاحب نے جو ان کو کہا کہ ابھی سین نہیں ہے باہر آنے کا کچھ بھی, واز دیٹ دا ٹریگر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مالک کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر 2-2.5 سال جیل میں گزارے ہیں, ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے وہ ساری ان کی پولیٹیکل ٹیکٹس کیا ہیں. ان کی پولیٹیکل ٹیکٹس یہ ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے بات چیت کا آغاز کیا جائے اور ان سے بات کی جائے. اب اس کے لیے ظاہر 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی کنٹری وائڈ ایسی موومنٹ لانچ ہو کہ پوری کنٹری پیرالائزڈ ہو جائے, ایسا شو آف اسٹرینتھ ہو کہ اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہو ماں سوائے اس کے بات کرنے کے. اس میں یہ 2 چیزیں بظاہر ہوتی نظر نہیں آئیں اب تک اس میں. اب یہ جو تیسری چیز ہے یہ ہے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن. اس ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں پہلی چیز تو یہ میں شاہ جی سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو اس میں کچھ دیکھیں, جو اس وقت اکثریت ادھر ہے ان کی, اس میں اگر فرض کریں وہ آفریدی صاحب کو لے بھی آتے ہیں چیف منسٹر, تو اصل چیز تو یہ ہے کہ پوسٹ آفریدی تحریک انصاف کی تحریک کا کیا رخ ہوگا اور کس طرح کا رخ ہوگا. کیا وہ پھر وہی کوئی 24 نومبر 26 نومبر کے بعد کیا ہوا, 24 نومبر اور 26 نومبر کے بعد ایک 6 مہینے کا 7 مہینے کا گیپ نظر آیا جس میں کچھ نہیں ہوا. تو آپ آج جب یہ اس طریقے سے آپ جائیں گے, پوسٹ آفریدی تو irrelevant ہو گیا نا. جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پڑھ کے سنا دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انہوں نے تو ان کا ٹی او آرز اناؤنس کر دیے نا, جو شاہ جی کہہ رہے تھے کہ کیوں ڈیسائیڈ نا, ہدایت نامہ خاوند تم نے دیا نا, تو لیٹ ہم ایگزیکیوٹ دین نا, دکھاؤ دا لیمٹس. میں یہ بار یہ تو یعنی فاروق وہ مائنڈ سیٹ تو پتہ لگ گیا نا کہ اس وجہ سے اب ہو رہا ہے. میں تو مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں مالک. مسئلہ یہ کہ آپ نہیں بننے دیتے, فرض کریں تو ایک پوری ملک میں مزید سیمپتھی ویو ول گو ٹو ود پی ٹی آئی. سیمپتھی ویو کی بات کر رہا ہوں, کوئی میں تحریک اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ان کی گورنمنٹ, بھائی ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ کسی کو بھی چیف منسٹر بنانا چاہیں, وہ کسی کو بھی لانا چاہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ سمپتھی ویو کسی چیز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گی. ٹرانسلیٹ نہیں. دیکھیں وہ جو بیٹل فیلڈ ہے, جو تحریک انصاف کا بڑا چیلنج ہے, وہ بیٹل فیلڈ اپنے ہوم گراؤنڈ میں لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ بیٹل فیلڈ آپ نے اس گراؤنڈ پہ لڑنی ہے جو آپ کے بقول چھینا گیا ہے, اور وہ ہے پنجاب. تو پنجاب میں تو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی. تو پھر اتنا سٹرونگ ریاکشن کیوں آ رہا ہے گورنمنٹ کا؟ وائی یار گورنمنٹ جو ہے, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, منیب نے جیسے یہ بتایا ہے کہ غصہ بہت تھا ایک حوالے سے, لیکن سائے آف ریلیف بھی تھی کہ یار گنڈا پور بھی تو ایک برڈن ہی بن رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس ایشو کو, آئی ایم سوری ٹو سے,
راجہ صاحب چونکہ اتنا پولیٹیکلی ایکسپیرینسڈ آدمی نہیں ہے، انہوں نے زیادہ کمپلیکیٹ کیا ہے. یس، سہیل ہیز اے ریپوٹیشن آف بینگ کلوز ٹو مراد سعید، لیکن اس کے بارے میں باقی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ شاید اتنی سالڈ نہیں ہے. ہی از پرائمریلی اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، اور جس کا دادا جو ہے وہ ایک آج سے، یعنی کہ جس کا دادا اسلامیہ کالج پشاور کا گریجویٹ رہا ہو، تو ظاہر ہے وی ہوپ کہ ہی مائٹ بی فرام اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہم بندہ اپوائنٹ کر رہے ہیں. تم نے ان کی تقریر کو بہت غور سے نہیں سنا مالک. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری دانست میں خیبر پختونخوا جو پاکستان کا پروونس ہے، اس میں پیس کو انشور کرنے کے 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک تو سٹیک ہولڈر ہو گئے جو پرانے قبائلی علاقے ہوتے تھے، فائن. دوسرے افغان گورنمنٹ، اور تیسرے افغان عوام. تو پاکستان کے عوام کہاں گئے بھائی؟ سندھ کے عوام کہاں گئے؟ پنجاب کے عوام کہاں گئے؟ بلوچستان کے عوام کہاں گئے؟ تو آپ کو اس طرح کی ایک کر کے نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ٹیررزم کو شاید کے پی اسپیسیفک ایشو دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان اسپیسیفک ایشو ہے، آپ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بنیادی تو کیا آج تمہارے اب یعنی کہ کنٹینر وغیرہ کچھ لگے ہوئے تھے نا، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے. نمبر 1 ایک تو یہ کہ آپ ایک صوبے کو، سب سے بڑی بات یہ، مثال کے طور پر کل جو اورگزئی ایجنسی میں واقعہ ہوا، اس میں جتنے اہلکار جو آفیسرز کے تھے کے پی کے تھے زیادہ، جوان سارے ہیں. تو کیا یہ ان کا ایشو نہیں ہے؟ ان کو آپ سٹیک ہولڈر نہیں مان رہے ہیں؟ تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس وقت اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کے ذریعے ایک وہ دے کر، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ یہ کہ بھئی آئی وازنٹ. اچھا، آپ تینوں کو ایک ہی سوال آپ تینوں سے کرنے لگا ہوں، کیونکہ کل جب ساری بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی تو انہوں نے کہا ہم ان سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں جو اس تمام نظام کے اوپر ہیں سب کچھ. پھر بات کی بات ہوئی. ناؤ لیٹس ازیوم کہ آپ اڈیالہ میں بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پولیٹیشین سے بات کریں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپشن کیا ہے پھر عمران کے پاس؟ وہ کیا کریں اگر کوئی اس قسم کی چیزیں نہ ہوں جس سے کوئی کلیش ہو، کوئی ایونٹ کریٹ ہو؟ اس کے علاوہ آپشن پھر ہے کیا؟ عدالتوں میں وہ سمجھتے ہیں ان کو ریلیف نہیں ملنی. ریلیف ملنی تھی تو گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر سیف کروا سکتے تھے، وہ بھی 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا. تو ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہے کیا؟ منیب، I'll start with you. دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ 30 seconds ایک خواہ کا ریزن دے دیا ہے پوری سٹیٹ کو راجہ صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کہ آپ اپنے سب کو پیچھے لگا لیں. آپ نے ٹرانزیشن کرنی تھی، آپ کر لیتے. گنڈاپور صاحب از نو لانگر دیئر. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل آپ اس کے اندر 100 چیزیں نکال لیں، ہم ٹیکنیکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی چیف منسٹر ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب فار دا ٹائم بینگ تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہوگا اگر انہوں نے اسلام آباد کے اندر آ کر دوبارہ وہی سب کچھ کرنا ہے مالک صاحب جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا. تو آپ یقین مانیے یہ پاکستان تحریک انصاف کو، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا سم تھنگ ایٹس انٹو یو، تو ایگزیکٹلی وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن بظاہر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سلمان اکرم راجہ کو کہا گیا ہو کہ آپ نے یہ جا کے بات واضح طور پہ کرنی ہے. وائی آر وی بلیمنگ دا میسنجر؟ میسج کی بات ہے نا. دیکھیں آپ میں سیدھی سی بات ہے، سلمان اکرم راجہ نے جو بات کی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی بات نہیں ہے، وہ بالکل ڈائریکٹ بات ہے کہ بھائی آپ ہم سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. ہم معافی نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے پروف کریں. ان کے نزدیک میں 9 مئی کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اب مسئلہ جو آ گیا ہے، جس نہج پر آ گیا ہے، کیونکہ بات کوئی نہیں کر رہا، یعنی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران خان گورنمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو معافی اور شہادت کے بیچ کا مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ کیا کریں. آپ اس سے بات نہیں کر رہے، وہ پھر اپنی تحریک چلا رہا ہے، تحریک میں رکاوٹ بنے گی، وہ لڑائی لڑے گا. آپ اس کو اگر نظر آتا ہے کہ اس کا چیف منسٹر کمپرومائز کر رہا ہے تو وہ ایک ہارڈ لائنر چیف منسٹر کو لائے گا، اس کو آزمائے گا. سو نصرت، لاسٹ 10 seconds، کیا آپشن ہے؟ بیٹھے رہے بس چپ کر کے؟
عدالتوں میں ارے اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے نا یہاں تو، یعنی وزیر اعظم سابق یعنی پھانسی بھی لگے ہیں یہاں تو. ابھی کیا کتنے سال ہوئے ہیں؟ چل ولی خان کتنا عرصہ جیل شاہ میں جی کو رہے تھے. ڈپریس کرنا آپ سے سیکھیں. نہیں جی ولی خان کتنا عرصہ جیل میں رہے تھے. ہاں مسکرا کے محمود ڈپریسنگ کی خان خبریں اسد بھائی سناتے کے ہیں ہمارے والد کو. کتنا عرصہ جیل میں رہے تھے. پھر نہ ہی سمجھیے، غوث فرق زنجو کتنا عرصہ پھر جیل نہ میں ہی رہے. سمجھیے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح آپ نہیں، فی الحال مناسب یہی ہے کہ انتظار کیا جائے اچھے وقت. انتظار کیا جائے اور حالات اور نہ بگاڑے جائیں. آپ سب کو بہت شکریہ ناظرین. ایک بریک لیتے ہیں پھر آتے ہیں. جی ویلکم بیک. آپ نے تینوں ایکسپرٹس کی، ہمارے اینالسٹ کی باتیں سنی. کلیئر پکچر یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، جو ہوتا ہو اور پھر دیکھیں کہ کل کو کون کیا کرتا ہے اس کے مطابق ریئیکٹ کریں. اور دوسری طرف بھی کلیشز بڑھانے سے شاید بات آگے نہیں بڑھے گی. تھوڑا سا مدھم طریقے سے چیزیں شاید وہ آگے ہو جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.